ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے پراسرار اور ڈرامائی ہلاکت کے کیس پر، جس کی وجہ سے کراچی کے نوجوانوں میں جو ہے وہ ایک خوف و ہراس کی نہ روکنے والی لہر دوڑ چکی ہے، اور ہر کوئی اس وقت خود کو غیر محفوظ خیال کر رہا ہے، جبکہ ایسٹ زون کی پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کی تفتیش بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور معاملات جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انفولڈ ہو رہے ہیں، اور آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران پولیس کی جانب سے کوئی بھرپور پریس کانفرنس کیے جانے اور اصل صورتحال کو منظر عام پر لانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا یہ خودکشی کی واردات ہے یا کہ قتل کی صفاقانہ واردات، کیونکہ خودکشی کی واردات میں کبھی بھی جو ہے مرنے والا اپنے کمر پر جو ہے وہ گولی نہیں مارتا، کمر پر گولی ماری گئی ہے اور سینے سے جو ہے وہ گولی نکلی گئی ہے۔ تو ہمیشہ خودکشی میں جو ہے خودکشی کرنے والا کنپٹی پر یا دائیں یا بائیں جو ہے وہ گولی مارتا ہے، اور خودکشی کرنے والے کو جو ہے وہ گھر سے باہر اتنا دور جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ گھر میں یا پھر اپنے آفس میں بھی خودکشی کر سکتا ہے، اسے کہیں باہر جانے کی، ویرانے میں پہنچنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن اس کیس میں جو ہے وہ میر رضا نے جو ہے وہ گھر کا یا دفتر کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یہ بات بھی اب روز روشن کی طرح سے عیاں ہو چکی کہ میر رضا کو یہ معلوم تھا جب وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ یہ آخری بار وہ گھر سے جا رہے ہیں، یعنی انہیں اپنی موت کا پوری طریقے سے یقین تھا۔ یہ یقین اسے کیسے ہوا، اس سوال نے جو ہے تفتیشی افسروں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ جو ان کی آخری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بھی بڑی معنی خیز ہیں کہ آخری ملاقات میں انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانے کا بل بھی انہوں نے خود ادا کیا، یہ کہہ کر کہ شاید یہ ان کی آخری ملاقات ہو، یہ کہنے کی انہیں ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ اسی طریقے سے مرنے سے پہلے جس آن لائن ٹیکسی کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، جس ٹیکسی میں وہ گئے تھے، اس ٹیکسی کے ڈرائیور نے جو اس وقت میوزک جو گانا بجا رہا تھا، وہ گانا جو ہے میر رضا کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ڈرائیور سے بار بار اسی گانے کو سننے کی فرمائش کی۔ وہ گانا کیا تھا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن وہ گانا سنتے رہے اور جاتے رہے، اور حیرت کی بات ہے کہ 450 روپے کا بل تھا ٹیکسی کا، انہوں نے 450 کے بجائے خوش ہو کر جو ہے ڈرائیور کو 1000 روپے دیے۔ یہ بڑی ساری معنی خیز صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے سارے پیسے اپنے والدین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا، جو کہ زیادہ نہیں تھے، 1,00,000 1,50,000 روپے تھے۔ اسی طریقے سے اپنا ایپل کا واچ گھر میں چھوڑنا اور یہ سب کچھ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا، یہ سب کچھ سوالیہ نشان ہے۔ اسی طریقے سے مرنے سے پہلے اپنے ایک دوست سے 3 کروڑ مانگے گئے تھے، انہیں میسج کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، اس کے بعد ان کا رپلائی آیا کہ اتنی بڑی رقم وہ اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایک ایسے دوست سے مانگا تھا جو کوئی زیادہ بے تکلفی میں تھے، بہت ہی کم شناسائی تھی، لیکن ان سے بھی جو ہے مقتول نے مانگنے سے گریز نہیں کیا۔ ایک اور دوست سے 75 لاکھ مانگے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر حیرت کی بات ہے کہ وہ میسیجز جو ہے خود میر رضا نے اپنے ٹیلی فون سے ڈیلیٹ کیے، خود ڈیلیٹ کیا، کسی اور نے کیے، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میسیج ڈیلیٹ تھے۔ جنہوں نے میسیج کیے تھے ان کے ٹیلی فون پر وہ میسیج موجود ہیں جو پولیس نے حاصل کر لیے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں کہ آخر معاملہ یہ ہے کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ ڈارک ویب سائٹ کی انوالومنٹ کو جو ہے وہ اس کیس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مرنے والوں اگر اس کو ہم قتل تصور کریں، جس طریقے سے میڈیکل رپورٹ اب سامنے آ رہی ہے کہ جو ہے وہ گولی جو ہے وہ کمر میں ماری گئی ہے اور سینے سے نکلی، تو یہ تو ظاہر ہے کہ قتل ہو سکتا ہے۔ خودکشی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، اب قتل ہے تو کس نے قتل کیا ہے؟ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ واردات آخر ہوئی کہاں پر ہے۔ گلستان جوہر کے علاقے میں ہوئی، شارع فیصل میں ہوئی ہے، ایسٹ میں ہوئی، یا کہ ساؤتھ میں ہوئی؟ ساؤتھ کے تھانہ ڈیفینس کا ایک جو ہے گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ مشکوک ہے، کیونکہ مقتول کی لاش بھی گیسٹ ہاؤس کے قریب سے ملی تھی جو کہ ایسٹ میں ہے۔ اب یہ ڈیفینس کا گیسٹ ہاؤس ہے، یہاں سے 2 نوجوانوں کے پولیس کے ذریعے مبینی طور پر اغوا یہ پکڑے جانے کی بھی اطلاع ہے، جس کا معاملہ کورٹ پہنچ چکا ہے، جس میں خالد احمد شیخ اور عدنان حیدر کے نام سامنے آئے ہیں۔
اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا یہ دونوں کو جو ہے وہ میر رضا کے اغوا قتل کیس میں فٹ کیا جا رہا ہے، یہ لوگ ملوث تھے نہیں تھے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال اس وقت سامنے پولیس کے ذرائع سے، میڈیا رپورٹ سے جو ہے یہ باتیں سامنے اس وقت آئی ہے، کیونکہ وہ دونوں جو ہے خالد احمد شیخ اور عدنان حیدر بھی جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس سے مبینہ طور پر اغوا کیے جا چکے ہیں ڈیفینس ساؤتھ کے علاقے سے۔ ساؤتھ پولیس نے اس میں مکمل طور پر خاموشی اختیار کی ہے، اور خود ایسٹ پولیس نے بھی جو ہے وہ ان دونوں کے پکڑے جانے، شامل تفتیش کیے جانے کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا تعلق بالواسطہ یا براہ راست خود میر رضا کے کیس سے بنتا ہے۔ اب میر رضا جو ہے وہ اچھا بزنس ان کا چل رہا تھا، لیکن اچانک جو ہے وہ خسارے میں چلے گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا بھی سائیڈ میں کاروبار کرتے تھے، خود کھیلتے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پیسے انہوں نے اپنے کاروبار سے کمائے تھے اس میں 80 سے 90% جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں جو ہے وہ ہار گئے۔ کرپٹو کرنسی کا کاروبار ان دنوں جو ہے یہ پاک ایران اور کیا نام ہے امریکہ جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اپ ڈاؤن ہے، اور بڑے بڑے کھلاڑی جو ہے وہ اپنے اربوں ڈالر جو ہے وہ اس کرپٹو کرنسی میں جو ہے وہ جھونک چکے ہیں، ہار چکے ہیں۔ تو اسی کا شکار جو ہے میر رضا بھی ہو گئے، جس کے بعد جو ہے وہ یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ بہت لوگوں کا ان پر قرضہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے انہیں جو ہے قرض جن کے پیسے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انہیں مارنے کی غلطی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کی طویل عمری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ اگر کہا جائے کہ کسی نے ایسے بندے نے مارا جو کہ جن کی طرف پیسے نکلتے تھے، جو پیسے ان سے جن کے پیسے تھے ان کی طرف، مرنے والے کی طرف، تو وہ کبھی یہ غلطی نہیں کرے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے یہ کام سر انجام دیا، کس کو کیا فائدہ ہوا، کون ہے اس کا بینیفیشری؟ مرنے سے ایک دن پہلے یا مرنے والی رات جو ہے سب سے زیادہ ٹیکسٹ میسج جو ہے خود مقتول کے جو ہے وہ اپنی منگیتر سے ہوئے تھے۔ رات 3:30 بجے تک جو ہے وہ ٹیکسٹ میسج چلتے رہے۔ خود ان کی منگیتر کا یہ کہنا ہے کہ انہیں شک ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد ٹیلی فون کا رابطہ، میسج کا رابطہ کٹ گیا تھا، اور اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ ابھی ایسٹ زون کے ڈی آئی جی ڈاکٹر جو ہے فرخ رضا اور ان کی ٹیم کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں جو ہے وہ یہ کیس پوری طریقے سے انفولڈ ہو جائے گا، یعنی اصل پکچر سامنے آ جائے گی کہ اگر یہ قتل ہے تو کس نے قتل کیا ہے، اگر یہ خودکشی ہے تو کیوں ہے، کیسے ہے۔ خودکشی کے جو ہے ساری وجوہات سامنے آ جائے گی، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ پر اس پورے کے پورے کیس کا انحصار ہے کہ میڈیکل رپورٹ کیا آتی ہے۔ اگر واقعی گولی جو ہے وہ کمر سے ماری گئی ہے، کمر سے اور سینے سے نکلی، تو پھر یہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اسے خودکشی ثابت نہیں کر سکتی، ماں سوائے ایک صفاقانہ مرڈر کے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہاں ہوا، جائے وقوع کا بھی ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا۔ آیا یہ ایسٹ زون میں قتل ہوا ہے، ایسٹ زون کے کسی گیسٹ ہاؤس میں سب کچھ ہوا ہے، یا کہ پھر ساؤتھ کے تھانہ ڈیفینس کے گیسٹ ہاؤس میں سب کچھ ہوا ہے؟ یہ سب کچھ ابھی طے کرنا ہے۔ معاملات ابھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پولیس کے جو بڑے افسران ہیں وہ بھی 2 حصوں میں جو ہے وہ اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ ایک گروپ کا یہ اصرار ہے کہ یہ خودکشی کی واردات ہے، جبکہ دوسرے گروپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایک اوپن شٹ کیس ہے، یہ قتل کی واردات ہے، قتل ہو چکی ہے، جس کی تصدیق جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ سے ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے یہ ذرائع بتا رہے ہیں میڈیا رپورٹ سے کہ بھئی یہ جو ہے گولی جو ہے وہ پیٹھ میں ماری گئی ہے اور سینے سے نکلی گئی ہے۔ پیٹھ میں چھوٹا نشان ہے، اور جہاں سے گولی باہر نکلی ظاہر ہے کہ نکلتے وقت جو ہے وہ ایک دھماکے سے نکلتی ہے، جو کہ اس میں بارود ہوتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے تو وہ پھر بڑا اس میں ہول ہو جاتا ہے، تو لہٰذا گولی وہاں سے ڈالی گئی اور یہاں سے نکلی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل کی واردات تھی۔ کون ہے اس قتل کیس کا بینیفیشری؟ جو اس کا بینیفیشری ہے وہی اس کیس کا مرکزی ملزم ہے، وہی اس کیس کا ماسٹر مائنڈ ہے، اسی کو جو ہے وہ شامل تفتیش کر کے گرفتار کیا جائے۔
ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں مالی معاملات کے علاوہ جو ہے دوسری اہم وجوہات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میر رضا کی جو ہے وہ شادی ہونے جا رہی تھی۔ کیا شادی ان کی مرضی سے ہو رہی تھی، یا شادی جو ہے زبردستی ہو رہی تھی، یا کسی اور لڑکی کا معاملہ تھا، یا جہاں ان کی شادی ہو رہی تھی وہاں کسی اور کی بھی دلچسپی تھی؟ یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پر جو ہے پولیس کی گہری نظریں ہیں، اور اسی کو مد نظر کر جو ہے وہ تفتیش اس وقت آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن پولیس کے ہاتھ ایسا کچھ لگ چکا ہے، ایسے ٹھوس شواہد آ چکے ہیں کہ جس سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں یہ کیس پوری طریقے سے انفولڈ ہو جائے گا۔ وہ کیس جس نے اس وقت کراچی کے نوجوانوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہے۔ نوجوان پریشان ہے، اب کوئی بھی جو ہے وہ کھل کے نہ تو بزنس کر سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ڈیجیٹل معاملات میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انوالومنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتا ہے۔ اس کیس کی وجہ سے اتنے کراچی کے نوجوان ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ جب تک اس کیس کا کوئی اصل پکچر سامنے نہیں آتی کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس وقت کراچی پر جو ہے وہ کراچی کے نوجوانوں پر جو ہے وہ خوف کا راج رہے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ دلچسپی اس کیس میں لے رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ٹیم اس کی تحقیقات کر رہی ہے، اس ٹیم میں جو ہے وہ CPLC کے نمائندوں کو بھی جو انہوں نے شامل کر دیا، اور 3 بہت ہی اچھے SSPs کی جو ہے وہ انہوں نے خدمات لی ہے، جو کہ اس کیس کو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر کے انفولڈ کرنے کی اس وقت کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔